آپ میں وہ کیا خوبی تھی کہ محتمہ نے آپ کو پی وائی او کا یوتھ کا چیئرمین بنا دیا؟ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی پہلی یوتھ کی آرگنائزیشن تھی اوورسیز، جس کے آپ چیئرمین؟ جی۔ ایسا نہیں لگتا کہ جو پاکستانی پولیٹیکل یا کشمیری پارٹیز ہیں وہ یہاں کے کارکنوں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں؟ بالکل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آصف علی زرداری صاحب بچ جائیں گے کہ اگر وہاں عدالتیں آزاد ہوئی، وہاں انصاف ہوا؟ عدالتیں تو آزاد ہیں، جمہوریت ہے ملک کے اندر۔ مجھے بتائیں اس ملک کے چیف جسٹس کا نام کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہ یہاں کے چیف جسٹس کا نام پتا، نہ چیف آرمی سٹاف کا نام۔ جس ملک میں کونسلر کو، ممبر ایم پی کو پروٹوکول نہیں ملتا، الاؤنس نہیں ملتے، ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں ملتی، اس ملک میں کونسلر کیوں بنے آپ؟ آپ کی گونج آزاد کشمیر کے ایوانوں تک پہنچی ہے۔ محنت کی جس کا پھل آپ کو ملا، اس کے پیچھے پوری داستان کیا ہے؟ تو وہ اس لیے میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ نیا حلقہ بننے جا رہا ہے کوٹلی میں، اس میں بڑالی نئے حلقے میں سنا آئے گا۔ اس طرح اگر پارٹی نے مجھے کسی جگہ کوئی اپرچونٹی دی تو میں اس پہ ضرور سوچوں گا، دیکھوں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کس کی اور کس طرح سے، کس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ یقیناً محتمہ بینظیر بھٹو شہید جب ایگزائل میں تھی تو اس دوران یہ وہ پہلے نوجوان تھے جن کو 2000 میں محتمہ بینظیر بھٹو شہید نے پہلا کسی بھی سیاسی جماعت کا یوتھ کا چیئرمین نامزد کیا۔ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، جو آزاد کشمیر کی پہلی اسمبلی تھی اس کے وہ ممبر اسمبلی بنے۔ جی۔ اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب اسمبلی کا الیکشن لڑے، ڈسٹرکٹ کونسلر بھی رہے۔ جی۔ یہ آپ کا جو نام ہے اظہر اقبال بڑالوی، یہ بڑالوی اس کی کوئی ڈیفینیشن مجھے بتائیے، یہ بڑالوی کیا ہے؟ جو مٹی ہے اس گاؤں کی، اس کے ساتھ اس کو آپ نے پہچان دی۔ آپ کو محتمہ بینظیر بھٹو شہید جو تھی وہ بڑالوی کے بجائے بریلوی کہتی تھی۔ انگلش میں تھوڑے نہیں ہے، وہ آر ہی پڑھا جاتا ہے، تو پھر مجھے وہ بریلوی کہتی تھی۔ آپ کے لوگ اتنے مخالف ہیں کہ آپ نے الیکشن جیتا اور آپ کی گاڑی چلا دی لوگوں نے اس ملک کے اندر۔ اس خاندان کے خانوادے ہیں آپ، ان کا جانشین نہیں بنے آپ۔ کیسے میں ذاتی طور پر آپ نے ان کے منہ کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ تو آج بھی یہیں پہ بیٹھے۔ کیسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ندامت ہوتی ہے، نہیں، اس میں غلط سیاسی فیصلہ تھا، وہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ اوورسیز پاکستانی کشمیری کو یہاں کے گورے کیسے ووٹ دیتے؟ یہ بڑی صاحب، میں یہ اتنا اچھا سوال آپ جو یاسین صاحب کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، مقامی سیاست کی وجہ سے وہ ریئیکشن کیا۔ اور آپ اس ملک میں پاکستانی پالیٹکس کیوں کرتے ہیں؟ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ معصومانہ سوال ہے یہ، یقیناً جواب۔ انہوں نے آپ کو اتنا اعزاز دیا، جو آپ کے اتنی قریب یا آپ ان کے اتنے قریب تھے، ان کو آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ بالکل، یہ آپ کا سوال وہ دل کے اور ایموشن کے رشتوں سے۔ ان کے قاتل پکڑوانے کے لیے یہ بطور احتجاج آپ کبھی باہر نکلے؟ دیکھیں ان کے قاتل پکڑانے، لیکن بیوی کا قتل تو عدالتی نہیں تھا۔ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، کیا فرق پڑا ہے نا، وہ گہری بات ہے آپ کی بات۔ آپ کا سوال یہ بھٹو جیے بینظیر جیے کشمیر، یہ اتنا آپ کا کمپرہنسو کوشچن ہے، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اب چلتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ دوستی بھی ہے، بھائیوں جیسا تعلق ہے، لیکن آج میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں۔ یہ بھی آپ کی بات تھی۔ اس کا ممبر آپ کو کیوں بنایا گیا؟ جو آپ کا کوشچن ہے بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ذات کے علاوہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بے شک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے۔ بے شک، الحمدللہ۔ پارٹی والوں نے مجھے کہا ریزائن کریں آپ۔ اچھا، جو آپ نے کمومبی میں صحافت میں نام کمایا، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات۔ بڑی مہربانی۔ پھر سمارٹ کیسے ہیں آپ؟ یہ آپ کی نظر کا کمال ہے۔ وہ علمی شخصیت سردار قیوم صاحب سے میں بڑا متاثر رہا ہوں۔ کسی اور سسٹم سے بھی گزرے یا سیدھی شادی کر لی؟ زندہ دل لوگوں کو تو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ ہیومن بینگ آپ کو جو حسن پرست ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، وہ اور بات ہے۔ سر شعر و شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے؟ شاید مجھے بھی کوئی شعر یاد ہے یا نہیں۔ شعر نہیں آتا تو میں آپ سے علی بیتے کی پٹی سن لیتا ہوں۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں ابرار قریشی اور آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ ایسے لوگ جو اس ملک کے اندر آئے، دیار غیر میں اپنے وطن کو چھوڑ کے یہاں پہ کوئی شادی کر کے پہنچے، کوئی سلسلہ روزگار کے لیے اپنے دیش کو چھوڑ کے پردیس میں آئے، اور یہاں پہ انہوں نے نہ صرف اپنی فیملیز کو رن کیا بلکہ محنت کر کے یہاں کی لوکل سیاست کے اندر بھی اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے وقت دیا، قربانیاں دی، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو جہاں
ہمارے لوگ یہاں سے زر مبادلہ بیچتے ہیں، وہیں بھی پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی ان لوگوں کی بڑی کاوشیں شامل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کس کی اور کس طرح سے کس وجہ سے یہ باتیں کروں۔ یقیناً جب آپ دیکھیں گے کہ آج کے میرے مہمان کون ہیں، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ اظہر اقبال بڑالوی ان کا نام ہے، یہاں پہ یہ کونسلر ہیں، بلکہ 2 مرتبہ کونسلر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس جماعت کے برطانیہ میں جنرل سیکرٹری ہیں، جبکہ اوورسیز جو پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ اس میں جہاں پہ سابق وزرائے اعظم اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں، اس کمیٹی کے یہ ممبر ہیں۔ ساتھ ہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب ایگزائل میں تھی تو اس دوران یہ وہ پہلے نوجوان تھے جن کو 2000 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پہلا کسی بھی سیاسی جماعت کا یوتھ کا چیئرمین نامزد کیا۔ میری مراد اظہر اقبال بڑالوی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ ویسے تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، فون پہ بات ہوتی ہے، دوستی بھی ہے، بھائیوں جیسا تعلق ہے، لیکن آج میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ ایک سیاستدان ہیں اور میں ایک ادنا سا صحافی ہوں۔ نہیں، آپ بہت بڑے صحافی ہیں اور اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ آپ کی گونج آزاد کشمیر کے ایوانوں تک پہنچی ہے، اور بلکہ ہماری جو موجودہ سیاست میں بڑا جو آپ نے کم عمری میں صحافت میں نام کمایا ہے، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ بڑی مہربانی۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا گورکھ دھندا بڑا مزے کا ہوگا اور بڑی منفرد چیزیں ہوں گی، اور آپ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس ملک میں آپ نے جو وقت دیا، جو محنت کی، جس کا پھل آپ کو ملا، اس کے پیچھے پوری داستان کیا ہے۔ تو شروع کیا جائے۔ بالکل۔ یہ آپ کا جو نام ہے اظہر اقبال بڑالوی، یہ بڑالوی، اس کی کوئی ڈیفینیشن مجھے بتائیے، یہ بڑالوی کیا ہے؟ عنایت البقر صاحب، جو میرا جس گاؤں سے تعلق ہے وہ اس کا نام بڑالی ہے۔ اچھا، تو میرے والد صاحب، یہ ہمارا فیملی نام تھا۔ والد صاحب میرے جب 79 میں ڈسٹرکٹ کونسلر بنے تو وہ اپنے نام کے ساتھ بڑالوی لکھتے تھے، پھر وہ اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے۔ تو یہ جو میرا فیملی نام ہے بڑالوی، اب اس سلسلے میں میں شروع سے یہ پھر اپنے نام کے ساتھ یہ لکھتا رہا سیاست میں۔ جب تو خوبصورت بھی لگتا تھا، ایک میری اپنے جو مٹی ہے اس گاؤں کی، اس کے ساتھ اس کو آپ نے پہچان دی۔ اچھا اظہر صاحب، آپ نے بڑالی کا ذکر کیا تو اس سے مجھے 2 باتیں یاد آتی ہیں۔ ایک تو آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے تیا سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، جو آزاد کشمیر کی پہلی اسمبلی تھی اس کے وہ ممبر اسمبلی بنے۔ جی۔ اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب اسمبلی کا الیکشن لڑے، ڈسٹرکٹ کونسلر بھی رہے۔ جی۔ اس کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں وہ بڑالوی کے بجائے بریلوی کہتی تھی، آپ کو تو انہوں نے مسلک ہی بدل دیا، یہ کیا تھا؟ بیسیکلی چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایجوکیشن بھی یہاں سے رہی، وہ جو اردو پروننسیشن میں تو پھر انگریزی میں لکھا ہوتا تھا جو میرا نام بڑالوی، تو وہ انگلش میں توڑے نہیں ہے، وہ آر ہی پڑھا جاتا ہے، تو وہ پھر مجھے وہ بریلوی کہتی تھی۔ تو بلکہ اس سے اکثر بہت سارے لوگ مسلکن جب میں نام میرا لکھا تو اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ شاید بریلوی مسلک کی وجہ سے میں نے لکھا ہو۔ اچھا، مسلک کی وجہ سے۔ سر، برطانیہ کب آئے اور کس غرض سے آئے تھے آپ؟ برطانیہ کا ایسا بنیادی طور پہ، چونکہ میری فیملی ٹائز ہیں، میرے سسٹرز ہیں، میرے بردرز ہیں، میرے کزن، میری بہت بڑی فیملی برطانیہ کے اندر ہے۔ تو میرے جو انکل تھے، میری شادی ہوئی، میری جو مسز تھی وہ بھی برٹش سٹیزن تھی، آل دو زیادہ پاکستان میں رہی ہیں۔ تو وہ پھر آنے کی وجہ یہی ایک فیملی ٹائز کی وجہ سے یہاں بنی ہے، تو اس وجہ سے برطانیہ آنا ہوا۔ سیاست ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ کچھ جینز ہوتے ہیں، فیملی کہہ لیں یا کہیں سے آپ کو ملتے ہیں، جس کے باعث آپ اس کو کیری کرتے ہیں پھر آگے۔ تو ضلع کوٹلی میں جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو پی ایس ایف کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے۔ جی بالکل، میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایک تو بچپن سے جو ہے وہ میرے گھر میں سیاست میں نے آنکھ کھولی تو ظاہر ہے ہماری پوری فیملی پولیٹیکل فیملی تھی، لوگوں کا آنا جانا، سیاسی لوگوں کا آزاد کشمیر کے، اور ایک تو وہاں سے نیچرلی تربیت ہوئی۔ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ جی بے شک، وہ ظاہر ہے آپ جب ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں آپ رہتے ہیں وہ ماحول آپ پر لازمی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو مجھ پہ وہ جو میری فیملی کا ماحول تھا اس وقت، میں بہت بچپن میں جب میرے والد صاحب بنے ڈسٹرکٹ کونسلر بنے، پھر جو اسمبلی کا الیکشن لڑا 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسلر، تو اس وجہ سے پھر وہ ایک تربیت ہوتی رہی۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے
جو میں دلچسپ ساری بات میں ہے کہ حالانکہ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل تھا، لیکن میں نے جب سیاست اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کی تو میں نے یہ ایک طے کیا کہ میں خود ساری چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے، حالانکہ میں فیملی کے نام پہ میں اپنے بہاف پہ آ گیا، اپنے بھی میں نے بینرز لگائے، میں نے پوسٹرز لگائے، میں نے نعرے لگائے، میں نے وال چاکنگ کی. میری جو ایک پولیٹیکلی خالصتاً تربیت ہوتی ہے وہ میں نے خود اس کی پریکٹس سے گزرا ہوں. صرف اس بنیاد پہ میں سیاست پہ کہ جو میرے گھرانے میں تربیت تھی یا گھر کی وجہ سے اکثر مجھے وہاں بہت لوگوں نے گھر سے بھی بڑی مار ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اس سارے معاملے میں. تو پیپلز پارٹی میں آنا بھی فیملی طرز کو اپنایا؟ پیپلز پارٹی میں بنیادی طور پر جو اس کی ایک تو مجھے خود بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جو میں نے اسٹڈی کی بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی مجھے بہت اچھی لگی ذاتی طور پہ. تو اس وجہ سے پھر میں نے پی ایس ایف سے جو پالیٹکس کا آغاز کیا تو وہاں بھی میں نے الحمدللہ پھر پورے آزاد کشمیر کے اندر جو مرکزی تنظیم تھی اس کے ساتھ پورے آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کی پی ایس ایف کی سیاست بھی کی. پھر میں اسی پی ایس ایف کی پالیٹکس کے دوران ہی پھر میرا برطانیہ آنا ٹھہر گیا. برطانیہ آپ آ گئی، ذرا بڑا مشکل تھا اس دور میں، آپ نئے تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن آپ میں وہ کیا خوبی تھی کہ محترمہ نے آپ کو پی وائی او کا یوتھ کا چیئرمین بنا دیا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور یہ بس عزت اللہ تعالیٰ نے شاید کسی کے لکھی ہوتی ہے. اسباب پیدا ہوتے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحب اس وقت ایگزائل میں تھی اور میں بنیادی طور پر لوٹن میں آیا تھا. میرا جو برطانیہ کا پہلا شہر ہے وہ لوٹن ہے. تو وہاں چونکہ میں بھی لوٹن ہی آیا تھا. ہاں، بڑی زرخیز جگہ ہے اور وہاں لوٹن کا بھی ایک اپنا ہی چارم ہے. میرا ایک دوست کہتا ہے کہ لوٹن کے اندر رہنا بھی بڑا مشکل ہے، لوٹن کے بغیر رہنا بھی بڑا مشکل ہے، اور یہ بات یقیناً اس کی ٹھیک ہے. لوٹن میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. لندن کے قریب تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھی تو لوٹن کے اندر جو لوگ اوائل میں وہاں چودھری بشیر صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، پھر ظاہر فیملی کی وجہ سے میرا ایک عزت ریگارڈ کا تعلق، تو وہ ان لوگوں سے مل کے پھر میں نے ایگزائل میں مشکل وقت تھا پیپلز پارٹی پہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں. تو میں نے اپنی کمٹمنٹ دی، روزانہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس، امبیسیز کے سامنے مظاہرے، لنڈن مظاہرے، وہ ایکٹیویٹیز بی کا جانا پروم. اور الحمدللہ میرا چونکہ حلقہ احباب بہت وسیع تھا دوستوں کا انگلینڈ پورے میں، تو وہ ہم جہاں جاتے تھے 100-200 لڑکا ینگ ٹرینڈ پی ایس ایف کے وہ لوگ سارے آئے ہوئے. تو اس وجہ سے پھر بے نظیر صاحبہ سے جو میری پہلی بہت ارلی سٹیج پہ انٹریکشن لوٹن میں ایک میٹنگ ہوئی. تو اس وقت پیپلز پارٹی یہاں ایک آزاد کشمیر پیپلز پارٹی علادہ ہوتی تھی اور پاکستان پیپلز دو برانچ ہے جی. تو اس وہاں پہ پارٹی کے سینئر لیڈرشپ جو برطانیہ کی تھی اور جو بی کے ساتھ تھے تو وہ اس پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ ایک تنظیم ہونی چاہیے. ہاں، لیکن میں نے کچھ لاجکس آرگومنٹ کیے کہ نہیں، سپریٹ تنظیمیں ٹھیک ہیں کیونکہ کشمیری زیادہ ہیں. اس کی اور وجہ تھی چونکہ میں نے کہا کشمیر کیس بھی ہے کسی جگہ میں کشمیریوں کو. سو بی بی نے میری بات سنی. پھر دوبارہ بی بی نے مجھے کہا کہ چونکہ بی بی سے میری ملاقات پاکستان بھی، جب وہ وزیر اعظم تھی پاکستان کی تو اسلام آباد جو زرداری ہے اس میں میری ایز اے پی ایس ایف کے آفس بیئرر، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور دوسرے جو ہمارے پی ایس ایف کے. اچھا، وہاں پہ بھی اٹریکشن تھی؟ جی، بی بی سے میری وہاں بھی ملاقات 1-to-1 ہماری، جو ہم 4 بندے تھے پی ایس ایف آزاد کشمیر پورے سے، تو ملاقات ہوئی. تو اس وجہ سے پھر وہاں دوبارہ بی بی نے پوچھا آپ کب آئیں، اور پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد پھر سلسلہ ایک چل پڑا. اور چونکہ پارٹی کی آرگنائزیشن تھی کرنی تھی، بڑی بات ہوتی تھی اگر کوئی کسی یوتھ کا چیئرمین برطانیہ کے اندر ہو جہاں پہ 8-10 لاکھ پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہو. پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی پہلی یوتھ کی وہ آرگنائزیشن تھی اوورسیز جس کے آپ چیئرمین جی. تو وہ اس لیے میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی. سر، جس محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے آپ کو یوتھ کا چیئرمین بنایا، ان کے ساتھ ملتے رہے 8-10 سال، بلکہ زیادہ پرانی رفاقت تھی آپ کی، کیا وجہ تھی کہ آپ جیسے شخص کو، نوجوان کو، انہوں نے جہاں پہ باصلاحیت سمجھ کے یوتھ کا چیئرمین بنایا، آپ نے ان کے منہ کی بات کو نہیں مانا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھیں، آپ تو آج بھی یہیں پہ بیٹھیں. اکرم صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ جو بھٹو صاحب کی بیگم تھی، بڑی بیگم امیر بیگم، تو وہ ان کا چلم تھا اور بی بی اس میں آئی تھی. یہ ہنسلو میں ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں نے ایک تقریر کی اور اس دن بڑی جذباتی تقریر بھی تھی میری. اور اس وقت یوتھ کے بھی بہت سارے لوگ تھے. بڑا پہلی دفعہ بی بی کو جو ہے نا چیئرمین بننے کے بعد میرا یوتھ کا ایک جلسہ تھا. تو وہاں بی بی نے تقریر کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ جائیں. اس وقت پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں پاکستان میں، وہاں جلسوں میں آپ جا کے تقریریں کریں.
پوچھا تھا آپ کس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں یہ واقعہ ایک ڈیفرنٹ ہے، یہ جو یاسین صاحب کے گھر ایک دن، لیکن وہ پہلا واقعہ جب تھا تو بیوی نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ جائیں وہاں پہ، آپ پاکستان کے اندر اسپیچز اتنی اچھی ہیں آپ کی، اور وہ پاکستان کے الیکشن تھے اچھا اچھا، اس پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، جی جب میاں صاحب اس وقت پھر بعد میں پرائم منسٹر بنے تھے، سوری فارغ ہوئے تھے اس کے بعد، جو تو وہ تب پھر اس کے بعد پھر بی بی سی یہاں تقریباً اکثر انٹریکشن ہوتی رہی، اور میں آپ کو بتاؤں میرے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، میں نے یوتھ کا پروگرام کروایا جس میں وہ چیف گیسٹ تھیں، اور وہ پروگرام میں نے اس ینگ ایج میں پریزائڈ کیا، صدارت کی صدارت تھی وہاں 1 گھنٹے سے زیادہ بے نظیر صاحبہ نے اپنی اسپیچ دی یوتھ پہ. اچھا ہاں وہ بڑی مطلب یہ بھی میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. پھر ایک دفعہ ہم جو یاسین صاحب کے گھر گئے، ان کی فاتحہ والدہ یا ان کی مدر ان لا کی فاتحہ تھی، تو اولڈم جلسہ تھا، ایک ہمارے پارٹی کے ہوتے تھے چودھری رشید صاحب، وہ آئے تھے، انہیں جلسہ کروا تھا. واپسی پہ ہم فاتحہ پڑھنے گئے، وہاں 10-12 پارٹی کے لوگ تھے فاتح خانی کا، جن میں نعید خان، چوئی مجید صاحب، جو یاسین صاحب، پیر مظہر اللہ، سردار فتح حسنی اور خواجہ شفیق صاحب اور چند اور لوگ. تو وہاں جو مظہر صاحب تھے، تو بی بی نے یہ کہا کہ جو یاسین صاحب نے جو مجید سے متعارف کرایا کہ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ 75 میں ممبر اسمبلی بنے. تو بی بی نے کہا یہ بڑے اس وقت ینگ ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا، تو ایسے ہی بی بی بالکل جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے میں ان کے سامنے چیئر پہ اتنے ہی فاصلے پہ تھا، تو باقی تو روم میں تھے. تو بی بی نے کہا، پیر مظہر اللہ صاحب نے کہا، بی بی نے کوشچن کیا کہ آپ کا کوئی ینگ ممبر اسمبلی ہے؟ تو یہ خاموشی ہو گئی. تو پیر مظہر اللہ صاحب نے کہا کہ بی بی یہ اظہر بدالوی پارٹی کے لیے اتنا کام کرتا ہے تو اس کو بنائیں. تو بی بی نے آگے سے کہا میں اسی کے لیے تو پوچھ رہی ہوں. تو میں نے عذرائے شرارت، وہ بینظیر بڑی لائق فتین عورت تھی، ذہین اور فتین، تو انہوں نے میرے ایسے آنکھوں میں دیکھ تو کہتی میں اسی کے لیے تو پوچھ رہی ہوں. تو میں نے کہا بی بی یہ ہم تو اسٹیج پہ آپ کے پاس آ جائیں، ہمارے لیے بڑی بات ہے ممبر اسمبلی بننا. تو وہ ایک دم بے نظیر بھٹو صاحبہ بالکل سیریس مجھے کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو، آپ کون سی کنسٹیچوئنسی میں آتے ہو؟ بتانا تھا نا جڑائی سے. نہیں وہ پھر جو یاسین صاحب وہ تھے وہاں پہ، جو یاسین صاحب بولے کہ یہ میرا کزن بھی ہے اور ہم ایک ہی کنسٹیچوئنسی میں آتے ہیں. تو پھر بی بی نے پوچھا کہ ہاں آپ کی اوورسیز میں ممبر اسمبلی بناتے ہیں، سیٹ ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے؟ پھر انہوں نے بتایا. پھر بی بی نے پوچھا اپر ہاؤس جو کشمیر کونسل ہے اس میں کتنے بندے ہیں؟ یہاں تک سوچا انہوں نے. ہاں انہوں نے کہا اس کا پروسیجر کیا. پھر انہوں نے کہا اس کو بنائیں. 10 منٹ تک یہ اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی. پھر نعید خان نے کہا اسی ڈسکشن کے بعد اب چلتے ہیں، ٹائم ہو گیا. تو وہ اس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خواہش تھی، اب لیکن پوری نہیں ہو سکی. چلیں پارٹی. لیکن سر جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو آپ میرے لیے اعزاز کی بات یہی ہے کہ انہوں نے میرے لیے یہ جنہوں نے آپ کو اتنا اعزاز دیا، جو آپ کے اتنی قریب یا آپ ان کے اتنے قریب تھے، ان کو آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا. بالکل یہ ندامت ہوتی ہے. نہیں اس میں غلط سیاسی فیصلہ تھا، وہ سیاسی فیصلہ میرا غلط تھا، لیکن چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہو رہا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ میرا فیصلہ ہرگز نہیں تھا. چونکہ میں جذباتی عمر تھی اس میں میری اور جو یاسین صاحب کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی مقامی سیاست کی وجہ سے. وہ ریئیکشن کیا، اور اس کا سمجھتا ہوں میں نے سیاسی طور پر بھی میرا شاید وہ درست فیصلہ نہیں تھا. اور اس وقت چونکہ اس عمر کے اس حصے میں آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. لیکن میں نے کبھی بھی الحمدللہ پیپلز پارٹی کی، میں آپ کو ایک بڑی ریکارڈ اور دلچسپ بات بتاؤں کہ بیرسٹر صاحب کے ساتھ میں چلا گیا تو رش ڈیل کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ تھا بیرسٹر صاحب کا، تقریباً 1000 سے زیادہ بندے تھے. تو وہاں میں نے تقریر کی. اس دن بھی میری تقریر بڑی ایموشنل، جذباتی اور مجمع جو ہے نا وہ بڑا. لیکن جب میں کالج لائف سے جب تقریر کرتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جیے بھٹو، جیے بے نظیر، جیے کشمیر. 3 چیزیں. ہاں تو وہ چیز وہ اتنی ایموشنل میری زبردست تقریر کے بعد جب میں نے اس کا اینڈ کیا، چونکہ میں اس وقت پیپلز پارٹی میں نہیں تھا اور میرا اختتام میں نے اس تقریبا پورا سختہ چھا گیا ایک دفعہ. اور پھر بلکہ صحافیوں نے بیرسٹر صاحب سے بعد میں بات بھی کی کہ یہ تو کارکنوں کے دلوں کی آواز یہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں واپس ہیں. اظہر صاحب ایک اچھے اور پرانے جس گھرانے سے سیاسی لوگ گزرے، اس خاندان کے خانوادے ہیں آپ، ان کا جانشین نہیں بنے آپ. کیسے میں ذاتی طور پر بات کروں کہ ہمارے خاندان میں شاید مختلف قسم کی سیاست ہمیں جو سکھائی گئی ہے. ہمیں سیاست جو ہمارے گھر میں ہوتی تھی، میں نے جو اپنے والد صاحب کو دیکھا، اپنے تایا کو دیکھا، وہاں لوگوں کو خدمت کا جذبہ تھا خالصتاً. اس کے علاوہ
کبھی کوئی یہ موٹیو نہیں تھا کہ کوئی ہم عہدے مرتبے ممبرز بنیں، یہ اللہ کی دین تھی، وہ بن گئے ان لوگوں کی خدمت کی وجہ سے. لیکن وہاں جو نقطہ نظر تھا وہ لوگوں کی خدمت تھی، اور اس نقطہ نظر پہ ہم نے سیاست کی. بدقسمتی سے آج پاکستان کے اندر مجموعی طور پہ سیاسی ریکوائرمنٹ اور لوازمات اور ضروریات وہ بدل گئی ہیں لوگوں کی بھی، اور ترجیحات بدل گئی ہیں. سیاست میں میجارٹی اکراس دا بورڈ میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ ان لوگوں کی آمد ہوگی جن کی یا تو خود نمائی کی بات ہے، یا پھر لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور اپنے آپ کو ایک ریکگنیشن کے لیے یہ سارا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں میری پریورٹی آج بھی یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو خدمت کے لیے ملنا چاہیے، نہ کہ صرف محض عہدوں کے لیے یا مرتبوں کے لیے جانا چاہیے. اظہر صاحب، یہاں پہ آپ پہلی بار آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، کونسلر بن گئے، دوسری بار بھی کونسلر منتخب ہوئے ہیں. بطور کونسلر آپ کیا کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے؟ ایک اوورسیز پاکستانی کشمیری کو یہاں کے گورے کیسے ووٹ دیتے؟ یہ بڑی صاحب یہ اتنا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ کس نے انکریج کیا آپ کو اس طرح؟ یہ بلکہ جو پہلا سیکنڈ پورشن ہے میں فرسٹ، یہ بھی میں سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی انکریجمنٹ ہے یہاں کے لوکل پولیٹکس. مجھے انہوں نے کہا ہے اور کئی مرتبہ کہا کہ، اور بہت سارے پارٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی وہ مینشن کر کے آپ یہاں کی لوکل پالیٹکس میں، تو یہ کریڈٹ بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بنیادی طور پر دیتا ہوں. جو اگلی بات آپ نے کی ہے کہ یہاں لوگ، یہ ہمارے لوگوں کو بالخصوص جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ اتنا آپ کا کمپرہنسو کوشچن ہے کہ جو ایکسٹریم مائنڈڈ لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، جہاں وہ سندھی، بلوچی، وابی، شیعہ برادری برداشت نہیں کرتے، علاقہ بہت سارے کباتے ہیں جن سیاست کے اندر، اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ان کے لیے یہ اتنا زبردست کوشچن ہے. اور یہاں بھی ہمارے جو لوگ اس طرح کے سطحی اور جو ایکسٹریم دیکھیں جی کہ ہم پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ڈیول نیشنل کو وہاں اسمبلی میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان، ہم اس ملک میں آئے، ہم بھی ڈیول نیشنل ہیں، ہم ڈیول نیشنل بھی ہیں، ہم کل آئے، ہم پیدا نہیں ہوئے. ہمارا آج بھی ساری محنت، ساری لگن، ساری محبت میکسیمم پاکستان پہلے، تو اس کے باوجود یہ ملک ہمیں، اور یہ لوگ انگریز ہمیں ووٹ دیتے ہیں، یہ ہمیں اپرچونٹی دیتے ہیں. یہ کوانٹٹی پہ نہیں، یہ کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہ جس بندے میں کوالٹی ہوتی ہے اس کو موقع دیتے ہیں، باقی پھر آپ کی اپنی قسمت یہ چاند. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لوگوں کو جو آپ کا کوشچن ہے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمیں تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کے چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہم تو مساجد کی حد تک تنگ نظر ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں مسلک سے ہے، فلاں مسلک سے ہے، فلاں کو آگے نہیں آنے. تو یہ آلدو سوال پولیٹیکل آپ نے کیا، لیکن میں اس کو اس لیے اس اپرچونٹی سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را تنگ نظری کو چھوڑ دیں، برادریوں کے خول سے نکلیں، دیگر جتنی بھی اس طرح کی باتیں ان کو چھوڑ کے آپ تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کے ان چیزوں کے. جہاں آپ نے کہا کہ آپ کے یوکے میں بے شمار دوست ہیں جن دوستوں کی آپ کی کامیابی میں ایک بڑا رول بھی ہے جی، آپ کی ذات کے علاوہ، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. بے شک. وہیں پہ آپ کے لوگ اتنے مخالف ہیں کہ آپ نے الیکشن جیتا اور آپ کی گاڑی جلا دی لوگوں نے اس ملک کے اندر. یہ بھی ایسا بڑی انفارچونیٹلی سچویشن ہے، اور بالخصوص یہ میں جو ہم ہیں جس ریجن سے ہمارا تعلق ہے پاکستان اور کشمیر سے، ایک بدقسمتی سمجھ لیں. یہ صرف سیاست میں نہیں، آپ صحافت میں بھی ہوں گے، کسی بھی فیلڈ میں، جو باصلاحیت آدمی ہے اس زمانے میں اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں، اس کی صلاحیتیں اس کی دشمن ہیں. لوگ اس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری کمیونٹی میں لائک ہونا شروع، اس سے حسد کرنا شروع. آپ نے خود آپ محسوس کریں گے کہ اگر کوئی آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ آگے گئے ہیں، تو بہت سارے لوگ صرف آپ کی ٹانگیں. یہ میرے ساتھ جو ہوا اس کی بڑا امپورٹنٹ بیہائنڈ دا ریزن ہے کہ میں جہاں مودی جب وزیر اعظم انڈین نریندر مودی آئے یہاں پروٹیسٹ میں، تو وہاں میں تو ڈے فرسٹ سے جب سے انگلینڈ آیا ہوں یا وہاں میری، چونکہ میں کشمیری ہوں، میری امیجیٹ فیملی، میری والدہ اور میری جو نانی نانا اور میرے سارا ان کا خاندان ہے وہ مائگریٹڈ، وہ سفر کیا انہوں نے. اچھا، وہ وہاں سے مائگریٹڈ ہیں، تو وہ اس لیے میں ڈائریکٹلی افیکٹڈ میری فیملی ہے. تو کشمیر کا معاملہ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. تو جب میں وہاں گیا تو میں تو پروگرام میں جب سے انگلینڈ آیا ہوں، ڈے فرسٹ جو میں نے پہلا سیشن اٹینڈ کیا، 1 مہینے مجھے 15 دن آئے تھے. تو اس وقت ایک پارلیمنٹ کے اندر بیرسٹر صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، تو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینس کو انہوں نے ایم پیز کو بلایا. تو میں 15 دن کے بعد وہ فرسٹ جو میری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہ اس سلسلے میں، تو میں ہمیشہ اس پہ فرنٹ فوٹ پہ میں نے پچھلے جو 18-19 سال ہے میں اس پر. تو وہ نریندر مودی کے پروگرام مظاہرے میں نے نعرے لگائے
آئے اور وہ میری جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی, یہاں کے برٹش میڈیا کو دی گئی, میرے خلاف آرٹیکل لکھے گئے. پھر یہاں پہ جو آپ ایک یہاں کے لوکل کونسلر ہو کے تو تعصبانہ کام, لیکن یہ زیادہ اس میں جو بنیادی رول تھا نا وہ ہمارے اپنے لوگوں کا تھا, یہ چیزیں میری وہاں تک پہنچانے میں, یہاں کے میڈیا میں پہنچانے میں. اور جیسے آپ نے بات کی نا وہ کیوں پرابلم ہے, تو اس وجہ سے وہ پرابلم یہ ہوئی. اس کے بعد یہاں کے ٹیمپلز اس کو انڈیا کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ لنک کیا کہ پھر وہ مجھے ہاں ایک ٹائم تھا پہلی دفعہ اس میں دوسرا الیکشن نہیں لڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بے شک الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے مخالفین بھی نہیں نہ ہوتے وہ کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا, لیکن دشمن جو ہے وہ علی کا قول ہے کہ جس کے مخالفین نہیں پھر وہ منافق ہوتا ہے. یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, اس سے بڑی بات تو کوئی ہو نہیں. تو وہ بڑا مشکل ٹائم آ گیا تھا. پارٹی والوں نے مجھے کہا ریزائن کریں آپ. اچھا, یہاں تو برٹش ان پہ پریشر, پارٹی نے کیا کہا کہ آپ ریزائن کریں, ان پہ بڑا پریشر آ گیا. برٹش میڈیا جب اس طرح ان کے لیے پرابلمز بن گئی تو ان پہ ٹیمپلز اور دوسرے لوگ, تو اس پہ پھر میں نے انہیں ایکسپلین کیا. میں نے کہا میں کسی انڈینز کے خلاف نہیں ہوں, میں جو انڈین جو قبضہ ہے کشمیر کے اندر, جو 7 لاکھ بھارتی فوج جو ظلم ہو رہا ہے, میں اس کے خلاف ہوں. اس سے میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی, ان کو وضاحت دینی پڑی. نہیں, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, یا تو آپ کو ریزائن کریں یا آپ جو ہمارا فل کونسل کی میٹنگ ہے اس میں معذرت کریں گے. میں نے کہا میں دونوں باتیں نہیں کر سکتا چونکہ میرا موقف آپ سنیں. پھر میں نے جب ان کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز بتائی, کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بتایا, تو ان کو سمجھ آئی کہ اس کی بات. میں نے کہا میں یہاں جو انڈینز رہتے ہیں میرے دوست ہیں, میجارٹی انڈینز جو میری وارڈ کے اندر ہیں میرے ذاتی دوست ہیں تعلق. میں نے کہا میرا بطور انڈین کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ میرا انڈین آرمی جو آکوپائیڈ ہے اس کے ساتھ یہ تھا, وہاں ظلم ہو رہا لوگوں کے ساتھ. تو پھر میں نے وہ میڈیا میں اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ میں یہ اسٹرگل اپنی کنٹینیو جاری رکھوں گا. اگر یہاں کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں نے اس کا, لیکن میرا مقصد جتنا ہی ہلکا آپ کا آبائی سیاست کے حوالے سے اتنا ہی مشکل وارڈ آپ کو یہاں پہ اس وارڈ میں جہاں سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. یہ دلچسپ بات ہے, یہاں بھی یہاں پیٹر برگ کا سب سے تقریباً آلموسٹ بڑی کنسٹیچوئنسی ہے جو لوکل کونسل میں, اور اس میں تقریباً 8000 لگ بھگ ووٹ ہے. تو اور اس میں ہمارے لوگ جو ہیں پاکستانی اتنے میجارٹی میں نہیں ہیں, بہت تھوڑے ہیں, لیکن ایسٹرن یورپ میں تقریباً 34% مختلف نیشنلٹیز ہیں اس کے اندر, اور مینلی جو وائٹ برٹش ووٹ ہے اس وارڈ کے اندر. تو یہاں یہ لیبر وارڈ ہے, یہاں دوسرے دونوں کونسلر جو ہے نا وہ لیبر پارٹی کے ہیں. یہاں کی نیشنل پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں, لوکل پالیٹکس میں آلریڈی موجود ہیں. کیا مستقبل میں کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اس سے اگلا سٹیپ لیا جائے؟ کہ میرا ویسے اس حوالے سے, میں سیاست کے اندر لوگوں کے اپنے ایمز ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں میرا سوائے اس کے کہ سیاست, اگر آپ جو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہے وہ پالیٹکس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے, اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ میں پالیٹکس کروں, لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں کروں, یا جو سسٹم ہے اس کے لیے اس میں کچھ پازیٹیویٹی کے لیے حصہ ڈالوں. باقی چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ من جانب اللہ تعالیٰ ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ کسی نوازنا چاہتا ہے یا آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, وہ چاہے سیاست کی طرح ہو, صحافت میں ہو, چیریٹی میں ہو, کسی طرح اللہ آپ کو وہ ذمہ داریاں دے دیتا ہے, اور اگر اللہ کو کچھ منظور ہوا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ. بڑالوی صاحب یہ بتائیے کہ اوورسیز جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کا کردار کیا ہے اور اس میں ہے کون, اس کا ممبر آپ کو کیوں بنایا گیا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اوورسیز کوارڈینیشن کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی تھی کہ پوری اوورسیز کی جتنی تنظیمیں تھیں پیپلز پارٹی کی وہ ختم کر دی گئی تھی, اور اس کے بعد یہ جو 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے. اچھا 9 لوگ ہیں اس میں؟ جی, تو اس 9 رکنی کمیٹی کا کام تھا کہ اوورسیز کے اندر جتنی پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن ہے وہاں مل کے لوگوں سے اور فیڈ بیک دے کے چیئرمین کو جو ری آرگنائزیشن وہ کرنی تھی. تو اس میں باقی جو لوگ ہیں وہ تقریباً سارے ہائیلی ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, اس کے علاوہ وزیر داخلہ تھے لیکن انہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ریزائن کیا. اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے ممبر آف اپوزیشن جو ہمارے اپوزیشن لیڈر اور دیگر ممبران ہیں, افسر شاہد صاحب اور حافظ طارق صاحب, اور اس طرح پاکستان سے اس میں جو سینئر لیڈرز شامل ہیں, ندیم اثر قائرہ صاحب بھی. تو یہ ان کا کام یہ تھا کہ اوورسیز کے اندر پارٹی کو ری آرگنائز کریں جو اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں. سر سیاست میں رول ماڈل کون ہے آپ کا؟
سیاست میں آپ کو میں نے جب بھٹو صاحب کو پڑھا تھا تو میری جو انسپائریشن ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے تھی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جب کام کیا تو ان سے بھی میں نے بہت انسپائر ہوا. اور جی تو آپ سے بھی بڑی دفعہ بات ہوئی, یہاں لوکل لوگوں سے بھی اکثر میری پیپلز پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی, تو چونکہ میں بلاول صاحب کو میں نے بہت بچپن سے بی بی کے ساتھ دیکھا, آتے رہے ہمارے جو پروگرام میں نے بتایا جس میں بی بی چیف گیسٹ یہ جب چھوٹے تھے, ہاں تب تو میں اکثر لوگوں سے میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا. تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بچہ ہے, اس کو پتہ نہیں. یہ آج بھی ہم گھر گئے ہوئے تھے, وہاں بھی لوگ آپ میری اس بات کو جو میں 5-6 سال پہلے 7 سال پہلے سے کہتا تھا آج اس کو بات کو کہتے ہیں, چونکہ ان کو صرف پالشنگ کی ضرورت تھی. وہ باہر رہا, ملک سے ایگزائل میں ساری زندگی ان کی گزر گئی. سر جس محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو آپ اپنا رول ماڈل مانتے ہیں, وہ شہید ہوگی, دنیا سے چلی گئی, ان کی زندگی کے اندر آپ نے احتجاج کیے, جمہوریت کے لیے سارا کچھ, ان کے قاتل پکڑوانے کے لیے یہ بطور احتجاج آپ کبھی باہر نکلے؟ دیکھیں ان کے قاتل پکڑانے کے لیے آج تک, ان کے قاتلوں کی تو چھوڑیں, ہم تو آج تک بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آج تک سراپا احتجاج بنی ہے. لیکن بی بی کا قتل تو عدالتی نہیں تھا نا. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کے ایک سیٹ مائنڈ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر رہا ہے, اور وہ سیٹ مائنڈ بھٹو صاحب کو انہوں نے قتل کیا, بے نظیر بھٹو کو قتل کیا. اس میں نہ صرف جو پاکستان کے اندر بلکہ جو بیرونی طاقتیں ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہنری کسنجر کی بک آج آن ریکارڈ ہے, اس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہا تھا کہ آپ اٹامک بم نہ بنائیں, اگر آپ بنائیں گے تو وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل. ہاربل ایگزامپل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک بھٹو کو ہینگ کرنا, پورے خاندان کو انہوں نے نشان عبرت بنایا, اور اس کے پیچھے وہ پوری تھیوری ہے ایک جو بے نظیر بھٹو, مرتضیٰ بھٹو اور شہنواز بھٹو. اور آج سب سے زیادہ پاکستان کے اندر کسی کو اگر لائف تھریٹ ہے تو وہ بلاول بھٹو صاحب کو ہے, کسی اور کو نہیں. اس میں اندرون خانہ اور بیرونی گماشتے مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو, یہ چونکہ لوگوں کی جماعت ہے. آج پاکستان کے اندر اگر کوئی خالصتاً پولیٹیکل پارٹی ہے جہاں سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے سیاسی, یا ہوئی ہے ماضی میں, وہ صرف پیپلز پارٹی ایک ایسی نرسری تھی جہاں سے آپ آج آپ نام لے لیں پاکستان کے بڑے نام جو سیاست میں ہیں, وہ پاکستان آئی پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھ لیں, وزیر خارجہ سے دیکھ لیں, ایک سے ایک نام آپ گنتے ہیں. پیپلز پارٹی کی نرسری ہی وہ گئے. نون لیگ میں رانا ثناءاللہ صاحب جیسے لوگوں کو پیپلز پارٹی نے بہت لوگ پاکستان کے اندر تیار کیے جو سیاسی ورکر اور آباد کی بڑی لیڈرشپ بنی ود ان پیپلز پارٹی. آپ دیکھ لیں بڑے نام. آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھوں, یہ لوگوں کی طرف سے سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چوتھی جنریشن, معصومانہ سوال ہے یہ, یقیناً جواب. چوتھی جنریشن اس ملک میں پروان چڑھ رہی ہے. کچھ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے پریکٹس کی, اب اس چیز کو وہ نیگیٹو سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں پاکستانی پالیٹکس کیوں کرتے ہیں, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. یہ بڑا زبردست سوال ہے, اور اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں, اور شاید 1-2 دفعہ لوگوں کو سوال کا میں بالکل اس کا لا حاصل کیا ہے, اس کا جو تھیوریٹیکلی آئیڈیالوجی, یہ بات بہت اچھی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے نہیں, لیکن اس کی ایک وجہ ہے جو عام شاید لوگ, پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم کمپلیٹلی جو ڈیموکریٹک سسٹم وہ سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی تب پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مارشل لا آتا رہا, بار بار مارشل لا آتا رہا, جو حکومتیں بھی بنی اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور کنٹرول رول ہے. تو وہ جو تنظیمیں اگر پاکستان کے اندر برطانیہ کی طرح یا دنیا کے دوسرے ڈیموکریٹک ملکوں کی طرح جمہوریت سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم چلے اور اسی طرح پنپے, پھر یہاں ضرور نہیں ہے. یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ایسی جگہ ہے, برطانیہ بالخصوص پاکستان میں جب مارشل لا آیا, اور بالخصوص پیپلز پارٹی نہیں, ہر مارشل لا کے دوران اس کو جو بالی جمہوریت کی تحریک ہے اس کو یہاں سے بیٹھ کے جمہوریت یہاں بنا, اس کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی اور آپ دوسری جماعتیں جیسے نون لیگ بھی ہیں ان کو بھی چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بن گئی ہے. تو ان کا یہاں سے یہ ہے کہ وہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو ختم ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہاں ایک جگہ ہے جو ہماری لیڈرشپ ایگزائل میں یا برے وقت میں یا مارشل لا کے زمانے میں جب وہ ضرورت نہ رہے پاکستان میں, یہ اس طرح 2-3 حکومتیں اور ڈیموکریٹک حکومتیں چلی, تو میں نہیں سمجھتا پھر آہستہ آہستہ اس کی ضرورت ختم ہو جانی ہے اور نہیں رہے گی. اور دوسرا کرائے صاحب اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ کہ حدیث بھی ہے حب الوطنی من الایمان. دیکھیں ہمارے لوگ آہستہ آہستہ دوسری تیسری نسل پاکستان سے کٹ ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ینگسٹرز کو نہ وہاں فیسلٹیز ہیں, نہ وہاں انصاف ہے, نہ وہاں آپ لوگوں کے رویے ٹھیک ہیں, تو آپ تو بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اس ملک سے. ایک بڑا ریونیو جو پاکستان کے اندر جا رہا ہے وہ اوورسیز. کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو پاکستانی پولیٹیکل یا کشمیری پارٹیز ہیں وہ یہاں کے کارکنوں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں؟
بالکل بے شمار دیکھیں جہاں پازیٹیو باتیں ہیں وہاں نیگیٹو باتیں بھی ہیں، بالکل استعمال کرتے ہیں لوگ، مس یوز ہوتے ہیں لوگوں سے، پیسے بھی پارٹی کو لیے سب سے جاتے زیادہ ہیں، فنڈنگ یہاں سے جاتی ہے. پارٹیز کو وہ تو انڈیویجول شکل میں سر ہمارے ممبران اسمبلی، ممبر اسمبلی یہاں کے لوگوں کی مدد سے بنتے ہیں. بالکل بے شک، بالخصوص میرپور جو ڈویژن ہے کشمیر کے اندر. لیکن میں بتاؤں کہ یہ چونکہ اس کو اوورال آپ یہ کسی حد تک معاملہ ہے، لیکن اس کا یہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے کہ اس وجہ سے آپ اس کام کو برا کہیں. دوسرا جو تیسری وجہ تھی، میں جو آپ کا سوال تھا، تیسری وجہ بالخصوص جو مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ لے، اگر ہم سب سے زیادہ برطانیہ میں کشمیری بستے ہیں 1.34 ملین جو ہیں، تو وہ اگر ان پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے ہماری جو یہاں کی نئی نسل ہے ان کو آن بورڈ کرنا، اس مسئلے کو اجاگر کرنا، کیا فرق پڑا یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی کشمیری پولیٹیکل پارٹیز نے جو مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا، وہ تو وہیں کا وہیں ہے. نہیں، اسے چند دنوں چند گھنٹوں کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے. آپ لوگ یوتھ میں رہ کر تمام پارٹیز کی یوتھ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں لا سکے کہ ینگسٹر یہ انیشیٹو لیں، آپ نئی جنریشن میں اس چیز کو ڈائیورٹ کریں. نہیں، اس میں بتاؤں یہاں جو برطانیہ کے اندر جتنی پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹی، ان کے اپنے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، لیکن اس مسئلے پہ ہم سب ہمیشہ اکٹھے رہے. جو ایجیٹیشن کی، مظاہرے کی، کانفرنسز کی، وہ اکٹھے ہی ہم نے کی ہیں، علادہ بھی کی ہیں، لیکن اس معاملے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم ون پوائنٹ پہ ہیں اور ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے پولیٹیکل کشمیری پارٹیز میں بھی، اور پاکستان کی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی اس معاملے پہ ہمیں، چونکہ پاکستان کے اندر بھی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسے اب مساق جمہوریت کے بعد لیڈرشپ کو بھی احساس ہوا ہے کہ ہمیں ایک مل بیٹھ کے آپس میں معاملات بات کرنی پڑے گی، جو سیاسی قیادت ہے اس کو آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا، تب جا کے وہاں پہ جو ریلی ڈیموکریٹک سسٹم ہو جا کے کہیں بات ہو. آپ نے پاکستان کی بات کی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پاکستان کے سیاسی جو سسٹم ہے، جو صورتحال ہے، اس کے اوپر بھی بات کی. جو اپنی پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت برائٹ مستقبل دیکھتا ہوں. کیسے؟ وہ تو سارے کیسوں کی زد میں. بالکل، دیکھیں پیپلز پارٹی کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، بھٹو صاحب سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ نے کبھی پیپلز پارٹی کو پنپنے نہیں دیا، اور اس کے راستے میں یہ پاکستان کی جو دیگر جماعتیں ہمیشہ ان کا اعلی کار بنی. یہ پیپلز پارٹی کو ایک خاصا حاصل ہے کہ وہ آلویز صرف اور صرف اسی دوسری جماعتوں کے ساتھ اپنی ساکھ اور اپنی قربانی بھی دی کہ وہاں ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیا جائے. اور آج دیکھیں جو آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، اور یہ سارے کیسز ان پر ٹرائل کیے گئے. لیکن کرپشن کرنے کا اور پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو اور سیاست کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں کرپشن کا الزام قریشی صاحب میں آپ پہ لگا سکتا ہوں کہ قریشی صاحب نے کروڑوں روپے کھا لیے 11 سال تک. آپ سے آپ کو لگتا ہے آصف علی زرداری صاحب بچ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر وہاں عدالتیں آزاد ہوئی، وہاں انصاف ہوا. عدالتیں تو آزاد ہیں، جمہوریت ہے ملک کے اندر. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میں سے زیادہ باخبر ہیں. دیکھیں وہاں کنٹرول جمہوریت ہے اس وقت پاکستان کے اندر. میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن ہے رگڈ الیکشن ہے. پاکستان کے سے پچھلے الیکشن بھی ہم کہتے تھے کہ رگڈ الیکشن ہوئے ہیں. اور پاکستان کے اندر جب تک یہ ادارے اپنی حدود اور قیود میں رہ کے کام نہیں کریں گے، کوئی ادارہ بھی ہے چاہے وہ، تب تک پاکستان کو بھی ٹائم لگے گا. ابھی میرے خیال میں 1-2 حکومتیں چاہیں گی. اس کے بعد آپ عدلیہ کو دیکھ لیں، آپ وہاں دیکھیں اسی عدلیہ کے اندر مسنگ پرسن کا کیس ہے، وہ کہیں نہیں لگتا، اس کی تاریخ ہی نہیں آتی. اسی عدلیہ کے اندر پرویز مشرف صاحب باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ صرف ہم کہتے ہیں احتساب اکراس دا بورڈ، صرف جو سیاسی قائدین ہیں ان پہ ایک جو رکھا گیا ہے وہ سلسلہ وہ ختم ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ احتساب کے نام پہ وہاں ابھی دیکھیں یہ پچھلے دنوں میں ایک وہ بریگیڈیئر صاحب نے خودکشی کر لی کہ جو تذلیل ہوتی ہے احتساب کے نام پہ، جو زیادتی ہوتی ہے. آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، ان کی زبان کاٹی گئی، آن ریکارڈ وہاں کال موجود ہے جسٹس قیوم کے بھی. آپ جا کے بالکل ایسی ہے. لیکن تو وہاں کیا آپ ان کیسز کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح کیسے؟ بڑی ایگزامپل موجود ہے. اگر صاحب جس ملک کو کہا جاتا ہے کہ مدر آف ڈیموکریسی، اس ملک کی ایک سٹی بارو کونسل پیٹر برا میں آپ کونسلر ہیں، یہاں کی ڈیموکریٹک سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مساق جمہوریت جیسے منصوبوں کو مانتے ہیں؟ دیکھیں جی، مساق جمہوریت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کس کے اگینسٹ ہے یہ؟
یہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے. یہ پاکستان کے لوگ جو لوگ ہیں ان کی ول کے لیے ہے, جو ول آف دا پیپل ہے ان کے لیے ہے کہ لوگ وہاں حکومتیں بنائیں, لوگ وہاں ووٹ دے کے لوگوں کو اپنی لیڈرشپ چاہے خواہ کسی بھی پارٹی سے. یہ تو اتنا زبردست ڈاکومنٹ تھا پاکستان کی آئین کے بعد, اگر کوئی میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا ڈاکومنٹ تھا پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہماری لیڈرشپ کی جو مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پھر ان میں درمیان میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کا وہ حساب بنتے رہے. پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومتوں میں جو پچھلے 5 سال لگے, پہلی دفعہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو کہ پاکستان کی ہسٹری میں ڈیموکریٹک جو سسٹم تھا پہلے 5 سال پورے کرنے والا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. سر میں آپ کی صورت میں لوگوں کو کچھ نالج دینا چاہتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نام پوچھوں گا, اچھا تو ہمارے لوگوں کو پتہ چلے. اس کی ریزن کہ آپ نے سیاستدانوں کی بات کی, پاکستانی عدلیہ کی بات کی, ججوں کے نام لے لیا آپ نے, فون کالز بتا دی. مجھے بتائیں اس ملک کے چیف جسٹس کا نام کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست دلچسپ بات ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں میں پالیٹکس کرتا ہوں, آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہ یہاں کے چیف جسٹس کا نام پتا, نہ چیف آرمی سٹاف کا نام پتا. اور یہ میں اکثر لوگوں پاکستانیوں سے سوال کرتا ہوں, میں انگریزوں سے بھی پوچھتا ہوں, دیکھیں نا ان اداروں کا ہماری پولیٹیکل سسٹم سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے ان کے. لیکن پاکستان میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ان اداروں کے سربراہوں کے نام آتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ بڑا انفارچونیٹلی سچویشن ہے. وہاں یہ چیز اس پہ محنت کی جاتی ہے سکھانے کے لیے کہ برار کا حساب صافی ہیں, برار کا حساب صافی ہیں, برار کا حساب صافی. تو یہاں ان اداروں کا ہمارے پولیٹیکل نظام سے کوئی لینا دینا نہیں. جسٹس, یہ ملک قائم ہے جسٹس کی وجہ سے. کوئی بھی جج بیٹھا ہوگا کسی کو نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں پتہ جسٹس ملے گا. سر اتنا جسٹس ہے یہاں پہ, ساری چیزیں ہیں. جس ملک میں کونسلر کو, ممبر ایم پی کو پروٹوکول نہیں ملتا, الاؤنس نہیں ملتے, ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں ملتی, اس ملک میں کونسلر کیوں بنے آپ؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو شروع میں بڑے ایک سوال میں کہا تھا کہ میں بنیادی طور پر بلیو رکھتا ہوں کہ سیاست کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے خدمت. اور میں آپ کو میرے گھرانے میں میری تربیت ہوئی ہے, ہمارے گھرانے میں ہمارے فیملی میں جو لوگ پالیٹکس کرتے تھے انہوں نے یہی کیا, اور میں نے سیکھا بھی یہی, دیکھا بھی یہی. تو میری یہی خواہش تھی کہ میں وہاں نہیں تو یہاں لوگوں کو سرو کر سکتا ہوں. آپ نے پھر اپنے گھرانے کا تعلق کیا اور نام کے ساتھ بڑھالوی لکھا ہے. نیا حلقہ بننے جا رہا ہے کوٹلی میں, اس میں بڑھالی نئے حلقے میں سنا آئے گا. جی میرے خیال میں ایسے بڑھالی کو شاید نئے حلقے میں وہ, چونکہ سٹی کے بالکل ہم ساتھ ہیں. تو حالانکہ ہم چڑوئی سے حلقے میں, چڑوئی حلقے کا اور حدود دربہ دیکھا جائے آزاد کشمیر کا ایک سب سے بڑا حلقہ ہے نیلم کے بعد, انیس سے بڑا ایک نیلم رقبے کے والے آبادی کے والے سے, اور رقبے کے والے سے دوسرا آبادی کے والے سے بڑا حلقہ. اگر یہ زیادہ آبادی تقسیم کی طرف جاتی ہے تو ذہن کے کسی کونے میں کوئی خواہش ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ اپنے زور دکھائیں؟ دیکھیں جی, میں بلیو کرتا ہوں کام پہ, خواہشوں پہ بلیو نہیں کرتا. کام تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کام پارٹی کے اندر خواہش ہے آپ کی, نہیں میری اس طرح اگر پارٹی نے مجھے کسی جگہ کوئی اپرچونیٹی دی تو میں اس پہ ضرور سوچوں گا, دیکھوں گا. اور ادر وے بھی ہیں وہاں پہ کام کرنے کے, یہاں اوورسیز میں بھی ہماری سیٹ ہے, وہاں بھی ہے. وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس حلقے کے اندر اگر وہ زیادہ بہتر ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح میرا کوئی فکس ایجنڈا نہیں ہے پالیٹکس کے اندر. فکس ایجنڈا نہیں ہے. سر اتنی مصروف ترین زندگی, پاکستانی پالیٹکس, یہاں کی پالیٹکس, فیملی, بزنس, بچے, سارا کچھ, کیسے وقت نکالتے ہیں اپنی ذات کے لیے؟ یہ ویسے انتہائی مشکل, جو زندگی میں ریگریٹ ہوتا ہے مجھے جس بات پہ پالیٹکس میں آ کے, اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کے نا تو تنہائی میں چلا جاؤں. بس وہ صرف یہی وجہ ہے کہ نہ اپنے لیے میرا ٹائم ہے, نہ فیملی کے لیے ٹائم. بالخصوص ہم جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس کا بڑا ہماری ذاتی زندگیوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے, اور ہم بڑی, یہ تو بڑا اچھا اثر ہے. کامیاب سیاستدان ہیں, لوکل کونسلر ہیں, کامیاب بزنس مین ہیں, مکان ہیں, لیکن آپ کی جو بات ہے نا وہ گہری بات ہے. آپ کی بات, آپ کا سوال وہ دل کے اور ایموشن کے رشتوں سے ہے, وہ آپ کی ذاتی زندگی سے ہے, اور وہ امپورٹنٹ سوال ہے. اور بظاہر آپ کو کامیاب, میں فیل کرتا ہوں کہ میری بہت سارا ٹائم میں جو اپنے بچوں کو دینا چاہیے تھا, میری فیملی کو دینا, میرے دوستوں کے ساتھ, اس میں شاید میں پچھتاتا ہوں کہ وہ جو کوالٹی آف ٹائم ہے وہ نہیں دے سکا. لیکن اس میں میری جو آپ کو بات ہوں, میں لکی سے والے سے ہوں کہ جو میری مسز ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آلدو آپ کی کامیابی میں ان کا کردار ہے. اس کو سیاست سے تو انتہائی نفرت ہے, وہ سیاست کا نام نہیں سننا چاہتا کرنے دیا, اس لیے کہ وہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس والے سے میں گھر میں میرے بچوں کو بھی وہ بڑے سپورٹیو ماحول ہے کہ میرا جو ٹائم کم ہے وہ ساری سردردی, وہ سارا غصہ, ناراضگی میں آپ کی ذمہ داریاں بھی انہوں نے لی. ہاں جی, بے شک, فیملی والے. جی سر تھوڑے سے نجی سوالات پوچھوں گا آپ سے, امید ہے کچھ اچھی چیزیں ہو جائیں گی. کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں؟ بچپن میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا, اس طرح ناٹ پروفیشنلی نہیں کھیلا. پھر سمارٹ کیسے ہیں آپ؟
یہ آپ کی نظر کا کمال ہے. جم کا کمال ہو. نہیں کچھ بھی نہیں ہے, نیچرلی میں ایسے ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, لیکن اسمارٹ آپ کہتے ہیں تو چلیں یہ آپ کی مہربانی ہے. اس ملک میں اگر ٹائم ملے تو کون سی چیز کرتے ہیں؟ اگر ٹائم ملے تو میں اصل میں بنیادی طور پر بچپن سے اور نیچرلی میں انجوائے کرتا ہوں دوستوں کی کمپنی. دوستوں کی یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے دوستوں میں بیٹھوں, انجوائے کروں وہاں جہاں پہ کوئی ایسے ایٹماسفیئر ہو جہاں جس میں کوئی فارمیلٹیز نہ ہو. وہ میری دوستوں کے درمیان بیٹھ کے خود زیادہ باتیں کرتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں؟ میرے قریشی صاحب, آپ میرے بہت سارے دوستوں سے واقف, میرے دوست میرے ساتھ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں, اور میں دوستوں کو شدید تنگ کرتا ہوں, ٹیز کرتا ہوں, لڑتے بگڑتے ہیں, لیکن وہ ہم سارے ایک دوسرے کو, ہمارا دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا جو بیسٹ لائف کا پارٹ ہے وہ میرے دوست ہیں, اور انہی کی وجہ سے سیاست میں بھی مجھے جو آج سپورٹ ہے میرے دوستوں کی وجہ سے, میں کامیابی بھی میری یہاں بھی اور وہاں کی پالیٹکس میں بھی میرے دوست ہی میرے. پالیٹکس میں بھی وقت گزارا, ساری چیزیں کی, اچھے ملک کے اندر آگے دبلے پتلے خوبصورت حسین نوجوان ہیں, کسی اور سسٹم سے بھی گزرے یا سیدھی شادی کر لی؟ دیکھیں جی, اب پولیٹیکل بندے سے آپ اور سسٹم, مجھے نہیں پتا آپ کس سسٹم کی بات کریں, اگر آپ اس کو آپ مجھے کبھی پیار محبت بھی ہوا؟ دیکھیں زندگی کے, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہیومن بینگ آپ کو جو حسن پرست ہونا چاہیے, وہ اور بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو ایک فیلنگز والا انسان ہے, ایموشن والا انسان ہے, اس کو جو معاشرے کی اچھی بری خوبصورت چیزیں, دکھ والی چیزیں, یہ ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. جہاں ایموشنز کا تعلق ہوتا ہے وہاں جب خوشی کی بات ہوتی ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے, دکھ. سملرلی وہاں سوسائٹی کی خوبصورتی ہے, لوگوں کی خوبصورتی ہے, ماحول کی خوبصورتی ہے, جس سنری کی, تو وہ زندہ دل لوگوں کو تو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی. سر شعر و شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے؟ بہت رہا, ایک زمانے میں کالج کے زمانے میں بہت شعر بھی بے شمار آتے تھے, لیکن اب زندگی نے بس ایسے تھپیڑوں میں لے کے اب شعروں بھی کبھی کچھ سوچنا پڑتا ہے, شاید مجھے بھی کوئی شعر یاد ہے یا نہیں. شعر نہیں آتا تو میں آپ سے علی بیتے کی پٹی سن لیتا ہوں. نہیں شعر بھی سنا سکتے ہیں, کوئی سنائے آپ نے کوئی شعر سنائے. اب میں آپ کو ایک سیاسی شعری سناتا ہوں جو اکثر اس میں ایک میسج بھی ہوتا ہے, میں پڑھتا ہوں کہ چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں, چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں, ہمیں جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے, ہمیں جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے, جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راس نہ آئے, ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے. اس میں ایک میسج بھی ہے, اس میں اکثر میں اپنی تقریر میں بھی کہتا ہوں کہ سیاست میں بھی جنگ و جدل نہیں ہونا چاہیے, اور پھر خون ریزی اور اس رنگ سے ہمیں نفرت ہے. ہم تو یہ اللہ نے خصوصی رنگ بنائے. آزاد کشمیر ہمارا ایک چھوٹا سا خطہ ہے, اس کی اسمبلی ہے, پورا اسٹرکچر ہے جو ایک ملک کے پاس ہوتا ہے. بڑے سیاستدان گزرے, کچھ چلے گئے, کچھ ابھی ہیں. کوئی 2-3 نام لیں جو آپ کو ذاتی طور پہ اچھے لگے, جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے. میں اصل میں جی میرا حالانکہ سیاسی بہت ڈفرینسز رہے, کمپلیٹلی میری ایڈیالوجی مختلف ہے سیاست میں اور ان کی سیاسی جو ایڈیالوجی, لیکن میں چونکہ میں ذاتی طور پر متاثر رہا ہوں, وہ علمی شخصیت سردار قیوم صاحب سے میں بڑا متاثر رہا ہوں, کے ایچ خورشید صاحب سے میں متاثر رہا ہوں, اور آج بھی میں کے ایچ خورشید صاحب کو ان کی جو پولیٹیکلی لائن تھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے بڑی انسپائریشن تھی. پھر جس صاف ستھری سیاست کے ایچ خورشید صاحب نے کی اور کرپشن سے پاک سیاست کی, اور شخص کی جب موت ہوتی ہے وہ دیکھیں اس کی جیب میں کیا ہے, تو وہ کشمیر کے جو یہ نام ہے ان سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نام ہیں, اور ان کی قدر و قیمت بھی شاید ہونی چاہیے, اور ان کا نام رہنا چاہیے سیاست کے اندر. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو.